رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ آج ایمان کے ثمرات پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ ایمان کے حوالے سے دو باتیں ہم پہلے کر چکے تھے کہ ایمان کسے ملتا ہے اور ایمان کیسے ملتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان سے کیا ملتا ہے، اور یہ جو ایمان سے کیا ملتا ہے یہ اصل میں تو پورا اسلام ہے۔ جو کچھ اسلام کی ساری تعلیمات ہیں، اس کے ثمرات ہیں، وہ سارے ہی اصل میں ایمان کے ثمرات ہیں، کیونکہ ایمان ہوگا تو اسلام کے سارے فوائد ملیں گے، اور اس کے ثمرات جو ہیں وہ مختلف درجات میں ہیں۔ پہلے سب سے ہے کہ ایک فرد کو اس کے کیا فائدہ ملتا ہے، کیا ثمرات ملتے ہیں، کیا نتائج اخذ ہوتے ہیں۔ پھر ہے کہ فرد سے آگے گھرانے پر ایمان کے کیا ثمرات ہوتے ہیں۔ پھر ہے کہ گھرانوں کے ملنے سے جو معاشرہ بنتا ہے اس پر کیا ثمرات ہوتے ہیں۔ پھر ہے کہ وہ جو پوری ریاست قائم ہوتی ہے اس پر کیا ثمرات ہوتے ہیں، اور پوری عالم انسانیت پر اس کے کیا ثمرات ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو اب ہم ایک ترتیب سے شروع کریں گے۔ آج بات شروع کریں گے ایک فرد سے۔ ایک فرد کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، ایک اس کا دل ہے اور ایک اس کا کردار ہے۔ تو ہمارا جو دل ہے اس پر ایمان کے کیا اثرات ہیں، یہ ہے آج کا اصل موضوع۔ اور جب دل پر ایمان کا اثر پڑتا ہے نا تو پھر کردار پر اور ظاہر پر خود بخود اثر آتا ہے اس کا۔ یہ سورۃ تغابن بڑی خوبصورت سورت ہے، ایمان کی تفصیل اور اس کے ثمرات پر انتہائی جامع سورت ہے۔ اس کے پہلے رکوع میں ایمانیات کی تفصیل اور ایمان کی بھرپور دعوت آتی ہے۔ دوسرا رکوع شروع کیسے ہو رہا ہے؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت مگر اللہ کے حکم سے۔ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اور جو ایمان لے آتا ہے اللہ پر، اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، لیکن اگر تم منہ موڑتے ہو تو بس ہمارے رسول پر تو واضح طور پر حق کا پہنچا دینا ہی ہے، آگے تو تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ اہل ایمان بھروسہ کریں۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تین آیات ہیں، ان کے درمیانی جو آیت ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف پکار لگائی جا رہی ہے، لیکن پہلی آیت اور تیسری آیت میں تقریباً ایک سا موضوع، اسی کے دو رخ جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ پہلی جو آیت ہے یہ بڑی خوبصورت ہے، اس کو ذرا دھیان سے سمجھیے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو کچھ بھی ہوتا ہے، یہاں مصیبت کا جو لفظ ہے عام طور پر اردو میں ہم صرف نیگیٹو چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی میں اردو کی بجائے اس طرح کا مفہوم ہوتا ہے کہ نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں، یعنی کہ جو خیر اور شر تم پر وارد ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ ایمان کا پہلا جو ثمرہ انسان کے دل کو حاصل ہوتا ہے وہ ایک امن اور اطمینان اور سکون ہے۔ یہ جو کیفیت انسان کو حاصل ہوتی ہے ایمان کے نتیجے میں، یہ کسی اور طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی سے تو دل اطمینان پاتے ہیں۔ تو ایمان سے جو امن ملتا ہے نا پہلے سب سے انسان کے دل کو، یہ ہے سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، اور وہ شعوری ایمان سے ہی ملتا ہے۔ یہ کس طرح ملتا ہے ذرا اس کو بھی ذرا سمجھیے۔ دیکھیں اس کائنات کے بارے میں دو تصور ہیں۔ ایک تصور یہ ہے کہ سب کچھ خود بخود چل رہا ہے، ایکسیڈنٹلی میرے اوپر کچھ پازیٹیو چیزیں آ جاتی ہیں، میری لاٹری نکل آتی ہے اگلے ہاتھ سے، اور ایکسیڈنٹلی میرے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے، میری قسمت ماری جاتی ہے۔ ایک یہ سٹائل ہے۔ ایک انداز کیا ہے سوچنے کا کہ نہیں میرا رب ہے، میرا آقا ہے، میرا مالک، میرا خالق ہے جو اس پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، ایک ایک کام اسے اذن سے ہوتا ہے، جو بھی مجھے خیر پہنچتا ہے شر پہنچتا ہے، جس کو میں خیر اور شر سمجھتا ہوں، وہ سارا میرے رب کے کرنے سے ہوتا ہے، میرے رب کے کرنے سے ہوتا ہے۔ یہ جو ایک فیلنگ ہے نا، یہ ایک الگ فیلنگ ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ آپ فرض کریں کسی پہاڑی علاقے میں سفر کر رہے ہوں اور رات کا ٹائم ہو تو اچانک سے آپ کی آنکھ لگ جائے۔ اب آپ کو پتہ ہے پہاڑی علاقوں میں موڑ کٹتے ہیں، رات کا ٹائم ہے، ایک طرف کھائی ہے دوسری طرف پہاڑ ہے، اچانک سے کسی موڑ پر آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ڈرائیور بھی سو رہا ہے،
اور گاڑی خود بخود چل رہی ہے، تو اچانک سے آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ چیخ نکلے گی نا اچانک سے، اوہ کیا ہو گیا، خود بخود کیا معاملہ ہو گیا؟ ایک تھرتلی پیدا ہو جائے گی آپ کے اندر، ایک بے چینی اور انارکی کی سچویشن آپ کے سامنے آ جائے گی. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آپ کی آنکھ کھلے اور آپ دیکھیں کہ ڈرائیور جو ہے وہ پورے کنٹرول میں گاڑی کو سنبھالے ہوئے اور لے کر چل رہا ہے، تو آپ بڑے اطمینان سے دوبارہ آنکھ بند کر لیں گے، سب ٹھیک ہے. یہ فیلنگ ہونا کہ جیسے سب کچھ میرا رب کر رہا ہے، اس پوری کائنات کو لے کے چلنے والی ذات میرا رب ہے، وہ میرا اپنا ہے، یہ بہت بڑی فیلنگ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو گائیڈ کر دیتا ہے، این مصیبت کے وقت میں اس کے دل کو گائیڈ کر دیتا ہے، اور این خوشی کا وقت جس میں انسان خوش سے شوق ہو جائے، اس کیفیت میں وہ اتر آئے اور آپوں بار ہو جائے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں، اس موقع پر بھی اسے یہ یاد آ جائے نہیں نہیں یہ میرے رب کی دین ہے، اور انتہائی مایوسی کے عالم میں بھی اسے ذہن میں آ جائے کہ نہیں نہیں میرا رب کی دین ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصل گائیڈنس. جب یہ آ جائے گی پھر آگے اطاعت تو اس کا پھر ایک لازمی نتیجہ ہے ہی ہے. یہ نہ آئی تو ہمارے بندے کی اگر بات مان بھی لی گئی وقتی طور پر، عارضی طور پر، ظاہری طور پر اگر مان بھی لی تو اس کا کیا نتیجہ؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فیلنگ نصیب فرمائے. یہ فیلنگ جو ہے یہ بڑی کمال فیلنگ ہے. اس کو آپ یوں سمجھیے کہ ایک ہے جو حالات انسان پر وارد ہوتے ہیں اور ایک ہے انسان جو ایکشن کرتا ہے. بات سمجھ رہے؟ جو انسان پر حالات وارد ہوتے ہیں اس کے بارے میں یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ نمبر ایک یہ کہ یہ میرے رب کے حکم سے ہو رہا ہے، اور نمبر دو یہ بات ہے کہ یہ پہلے سے طے شدہ ہے. ایک اور جگہ فرمایا گیا نا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، کہ جو کچھ بھی تم پر وارد ہوتا ہے یا زمین میں جو کچھ ہوتا ہے سارا کچھ ایک کتاب میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے، بس اس نے شو ہونا ہوتا ہے. تو پہلی بات کیا کہ میرے اللہ کے حکم سے ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ پہلے سے طے شدہ ہے، یہ تو ابھی صرف شو ہوا ہے، مجھے پتا اب چلا ہے. تیسری بات کیا ہے کہ اللہ کے کام میں خیر ہے. ایک میرے استاد تھے میٹرک میں، میرے 9th میں ذرا سیکنڈ پوزیشن ہے اسکول میں، آئی واز ایکسپیکٹنگ ٹو بی دا فرسٹ. تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ میرے تاثرات جو ہیں وہ ذرا عجیب عجیب سے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ صاحب جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے تو اللہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے. ان کے جملے جو ہیں نا وہ ابھی تک مجھے یاد ہے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور اللہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے. تو پہلی بات کیا تھی کہ جو ہو رہا ہے وہ میرا رب کر رہا ہے، اور دوسرا بیدک الخیر، اللہ کی طرف سے جو بھی آیا وہ خیر ہی خیر ہے. اور مومن کی تو الگ ہی شان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، اور یہ معاملہ صرف مومن کے ساتھ ہی ہے کہ اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے. اللہ تعالیٰ اگر فرض کرے اسے خیر دیتا ہے تو وہ اس پر اللہ کا شکر کرتا ہے، اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اس پر کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی آتی ہے وہ اس پر صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے. تو وہ دونوں صورتوں میں اللہ سے قریب تر ہو جاتا ہے. یہ شکر اور صبر ایک ہی چیز کے دو رخ ہے نا. جب اس کا یقین یہ ہے کہ میرا رب ہے کرنے والا، تو جو مل گیا وہ ایکسیڈنٹلی نہیں ملا، میرا رب نے مجھے دیا، اور جو نہیں ملا وہ ایکسیڈنٹلی مجھ سے کھو نہیں گیا بلکہ میرے رب نے مجھ سے دور کیا. تو بس میرے رب کے ہر کام میں خیر ہی خیر ہے. بیدک الخیر، یہ ہے اصل بات. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کیا بات ہو گئی کہ پہلی بات یہ کہ اللہ کے کرنے سے ہوا، دوسری بات یہ پہلے سے طے شدہ تھا، تیسری بات یہ کہ اس میں فائدہ. اگلی بات کیا ہے؟ چوتھی بات کہ اس میں میرے لیے آزمائش ہے. یہ دیکھیں کہ اب یہ جو مجھے حالات ملے ہیں اب اس میں میں نے کیا کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں خیر اور شر سے فتنے کے طور پر آزماتے ہیں. تم سوچتے ہو کہ شاید جب تمہیں ظاہری طور پر خیر ملا ہے، عارضی طور پر، کیونکہ یہ دنیا تو عارضی ہے، ہمارے نا یہاں کا خیر بھی عارضی، یہاں کا شر بھی عارضی، 4 دنیا کی دنیا ساری. اب یہ جو فیلنگ ہے اس کو اگر انسان محسوس کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تمہیں لگتا ہے کہ جب تمہیں کوئی خیر ملتا عارضی طور پر تو تم سوچتے ہو کہ یہ بڑا میری کوئی عزت و تکریم ہو گئی، قال ربی اکرمن. اور جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے نپت اللہ تعالیٰ رزق کر کے دیتا ہے، ربی ہانن، کہتا ہے میرے رب نے مجھے نعوذ باللہ ذلیل کر دیا. تم ذلت و رسوائی اور عزت و مرتبت کا جو پورا تمہارے نزدیک ایک معیار ہے وہ تم اس کو بناتے ہو دنیا کی خیر و شر کو. یہ اصل نہیں ہے.
یہ خیر و شر جو تم پر وارد ہو جاتے ہیں یہ وہ نہیں ہے، اصل تمہاری عزت اور مرتبہ کس سے ہے؟ اس خیر و شر سے جو تم کرتے ہو. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہے جو حالات تم پر وارد ہوتے ہیں، ایک انسان کا ریسیونگ اینڈ ہے جس سے وہ ریسیو کرتا ہے سارے حالات کو، اور ایک دوسرا اینڈ ہے کہ جس میں انسان ڈیلیور کرتا ہے. تو تم ڈیلیور کیا کرتے ہو؟ یہ انسان کا رویہ ان دونوں معاملات میں بڑا کرسٹل کلیئرلی ڈفرنٹ ہونا چاہیے. جو اسے مل جائے اس پر سمجھے یہ عارضی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جب وہ کرے کوئی کام تو یہ نہ سوچے کہ 4 دنوں دی دنیا ساری کھالا پیلا موجوڑا، نہیں نہیں نہیں، تب یہ سمجھے کہ نہیں، اصل میں الدنیا مزرعۃ الآخرہ ہے، یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے. یہاں اس عارضی دنیا میں کیا گیا ایک ایک عمل اس ابدی دنیا میں اپنے نتائج ظاہر کرے گا. ایسے ہی ہے نا؟ اور کرے ذرا، یہاں کا عارضی دنیا میں کیا گیا عمل نتائج کا شو کرے گا اس مستقل ابدی دنیا میں. تو یہاں کا ایک ایک عمل اپنے نتائج کے اعتبار سے ابدی نہ ہوا. یہ ہے اصل بات. تو انسان کو جو خود کام کرنے لگتا ہے 100 دفعہ سوچے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کیا یہ صحیح کام ہے یا غلط کام ہے، آخرت میں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس ابدی لائف میں، کیا میں اللہ کے سامنے اس کا جواب دے پاؤں گا یا مجھے وہاں شرمندگی اٹھانی پڑے گی، کیا یہ سب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو مجھے شرمندگی ہوگی، یا میں فخر سے کہہ سکوں گا کہ ہاں میں نے تو حق بات کی. یہ ہے نا اصل بات. برائی وہ ہے نا کہ جو جس کے بارے میں تمہارا اپنا دل کھٹ گیا اور تم نہ چاہو کہ تم کراہت ہو تمہیں کہ یطلع علیہ الناس، کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں، لوگوں کو پتہ چل جائے، تمہارا ہی دل نہ کرے، تو یہ برائی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم پر جو حالات وارد ہوں اس پر کامل اطمینان اور سکون کے ساتھ اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے، اور جو ہم کام کریں اس پر پورا دھیان کریں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اگلی آیت آ گئی نا، ذرا پھر پڑھیے. ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. تمہارا یہ کام ہے، یہ کرتے چلے جاؤ. جو بھی تمہیں حالات ملے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے امیر پیدا کیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تمہیں غریب پیدا کیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تمہیں دنیا میں بڑا مرتبہ دے دیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تمہیں دنیا میں بڑا نیچے رکھ دیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. دیٹس اٹ. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام جیسی بادشاہت مل گئی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان پر بھی تو آزمائشیں آئیں نا، اس طرح کی آزمائشیں مل گئی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. دیٹس اٹ. سادہ سا تو کام ہے تمہارے لیے کرنے کا، کوئی پریشانی کی بات ہے نہیں. جیسے بھی تمہیں حالات ملے، تم نے ان گیون سرکمسٹانسز میں کیا کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. اب آ جائیں اس اطاعت پر کہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ اطاعت کہتے ہیں کسی کی بات کو دھیان سے سننے، ریسیپٹیو مائنڈ سے سننے کو. ریسیپٹیو مائنڈ سمجھتے ہیں نا، یوں بات سننے کو کہ ماننے کی خو کے ساتھ، انکار والے ذہنیت کے ساتھ نہیں کہ سمعنا وعصینا، نہیں، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا والی کیفیت سے. ہم نے سنا اور ہم نے مانا کوئی نہیں، انکار کیا، اس کیفیت کے ساتھ نہیں. تو پہلا ہی چیز کیا ہے اطاعت کے اندر؟ دھیان سے، ریسیپٹیو مائنڈ سے، ایک بڑے ہی خوبصورت دل کے ساتھ بات کو سننا، پھر اس پر دل کی آمادگی کے ساتھ عمل کی کوشش کرنا. یہ ہے اطاعت. مجبوراً نہیں، زبردستی فیل کرتے ہوئے نہیں کہ اب کیا کریں، بات نہیں مانیں گے تو پھر ہم جہنم میں ڈال دے گا. نہیں نہیں نہیں، نعوذ باللہ، ایسے نہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی سوچ نہیں کہ اب کیا کریں، مجبوری ہے، بات تو سننی پڑے گی. نہیں نہیں، محبت کے ساتھ، دل کی آمادگی کے ساتھ بات ماننا، یہ ہے ایمان کی اصل روح. تو اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اسے دھیان سے سننا دل کی آمادگی کے ساتھ، اور پھر پورا دل کی آمادگی کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. دنیا کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر گوشے میں، انفرادی ہو، خاندانی ہو، معاشرتی ہو، معاشی ہو، سیاسی ہو، عالمی ہو، یہ ساری پوری تفصیل ہمارے سامنے بھی آئی اور آگے بھی انشاءاللہ مزید آئے گی. جہاں ذرا غور کریں، کسی حکم کی تفصیل نہیں بتائی، صرف ان تمام احکامات پر عمل کرنے کا فارمولہ بتایا، الجبرے کے فارمولہ کی طرح. ایکس اور وائی کی ویلیو پٹ کرتے چلے جاؤ اپنی زندگی میں، جہاں جہاں جو ہوتی ہے اس کے لیے تو پورا قرآن مجید بھرا پڑا ہے. انشاءاللہ ہم اس ترتیب سے آگے چلیں گے. لیکن یہاں یہ بات طے کر لی جائے کہ ایمان کا اصل ثمرہ کیا ہے، کہ اس کے کردار میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. اللہ کی اطاعت تو ہے ہی ہے کہ وہ خالق و مالک ہے، اور رسول کی اطاعت کیا ہے کہ وہ اللہ کا، رب کا ریپرزنٹیٹیو ہے، نمائندہ ہے.
اور من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے تو اللہ کی اطاعت کی. جس نے رسول کی اطاعت نہ کی اور کہا کہ ہم اللہ کی بات مان لیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ خدا کہ تمہیں بتائے گا، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم اللہ کی بات خود سن سکو. اللہ تو تمہاری باتیں سنتا ہے، لیکن تم اللہ تعالیٰ کی بات سننے کے قابل نہیں ہو. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بنایا، سلسلہ بنایا رسالت کا، اور رسول آ کے بتاتا ہے کہ تمہارے اللہ نے، تمہارے رب نے یہ فرمایا، اور جیسا رسول فرمائے پھر ویسا کرنا ہوتا ہے. وہی پھر اصل میں اللہ کی اطاعت ہوتی ہے. اور اس پر قرآن مجید جو ہے وہ بھرا پڑا ہے اس موضوع پر. اور حدیث بھی بڑی خاص ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیث میں فرمایا، مفہوم عرض کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کئی لوگ ایسے آئیں گے کہ جو بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ اونچی اونچی مسندوں پر بیٹھ کر کہیں گے کہ اللہ اور کے رسول نے جو کہا ہمیں نہیں پتا، ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے، بس قرآن میں جو ہوگا ہم مان لیں گے، جس کو حلال کہے گا ہم حلال کہہ لیں گے، جس کو حرام کہے گا ہم حرام کہہ لیں گے. یہاں بھی ذرا بات سمجھیں، جس کو ہم حلال سمجھیں گے قرآن جس کے ذریعے اس کو حلال کہہ لیں گے، جس کو ہم حرام چاہیں گے حرام کہہ لیں گے. ہماری اپنی خواہش ہے، اپنی سمجھ ہے، پھر ہم خود ہی پڑھ کے اس سے مطلب نکالتے رہیں گے. تو یہ آج کل ایک بہت بڑا فتنہ ہے منکرین سنت کا، سنت کی حیثیت کو کم کرنے کا. تو اس بات کو سمجھ لیجیے کہ اصل تو ایبسلیوٹ اتھارٹی قرآن کی ہے، لیکن قرآن مجید کی وہ تعبیر و تشریح اصل جسے کہتے ہیں نا وہ منزل مقصود ہے جو سنت میں واضح کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے، وہ صحابہ کن کن معاملات میں کرتے تھے ذرا غور کریں. عبادات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے، ایسے ہی نا، صلو کما رأیتمونی. معاملات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے، گھر والوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا، اپنے لین دین میں ایسا سلوک کرنا، سارے معاملات میں ایسے سلوک کرنا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. اسی طرح آگے چلیں تو حق و باطل کی جو کشمکش وہاں جاری تھی، حق کے غلبے کے لیے اور باطل کو جسے کہتے ہیں وہ مغلوب کرنے کے لیے جو ایک پوری کوشش جاری تھی صحابہ کی زندگی میں. پوری سیرت کے 22-23 سال ہمیں نظر آتے ہیں جس میں دعوت و تبلیغ ہے، جس میں جہاد و قتال ہے. اس سب کے دوران بھی وہ کس کی بات مانتے تھے، کس کی اطاعت کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے. اور آخری چیز باہمی جو ان کے مسئلے کھڑے ہو جائے تھے، فرض کرو تو باہمی نزاع ہو گیا، کوئی ایشو کھڑا ہو گیا، تو اس کا فیصلہ کون کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے اطاعت کرتے تھے. تو یہ 4 گوشے تھے، 4 ڈائمینشنز تھیں. اب آج کیا ہے؟ آج عبادات اور معاملات میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایسا چلے گی، لیکن آپ کا میرا کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا تو اس میں کسی نہ کسی کو تو بڑا بنانا پڑے گا نا، جو اللہ کے رسول کے احکامات کے تحت ہمارا فیصلہ کرے گا. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اسی طرح حق و باطل کی جب کشمکش ہوگی، حق کو غالب کرنے کے لیے کوئی کوشش ہوگی، تو اس میں بھی کسی کو تو اپنا بڑا بنانا پڑے گا نا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے تحت ہمیں لے کر چلیں. اصل اطاعت تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے، لیکن ان 2 کاموں میں ہمیں کسی نہ کسی کو تو بڑا بنانا پڑے گا نا. یہ معاملات ہیں جس کے لیے پھر قرآن میں کیا فرمایا گیا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اپنے اولو الامر کی. اب اولو الامر کی اطاعت بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے کے اندر ہی ہے، اس سے باہر نہیں ہے. تو دراصل ایبسلیوٹ اطاعت تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے. یہ جو اطاعت ہے یہ تو انڈائریکٹلی انہیں کی اطاعت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں عبادات و معاملات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق و باطل کے مارکے میں اور اپنے باہمی معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اپنے جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. آگے ذرا غور کیجیے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. پھر اگر تم لوگوں نے منہ پھیرا تو ہمارے رسول کے ذمہ تو واضح پہنچا دینا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے رسول کا کام تو تھا تم پر واضح دین پہنچا دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا کر گواہی بھی لی. الا هل بلغت، پہنچا دیا میں نے کہ نہیں؟ اور سارے صحابہ نے گواہی بھی دی کہ ہم گواہی دیتے ہیں قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا ہے، صرف پہنچایا نہیں، حق ادا کر دیا آپ نے. امت کی نصرت و خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، امانت پوری طرح ادا کر دیا آپ نے، اور گمراہیوں کے سارے پردے آپ نے چاک کر دیے. یہ گواہی دی صحابہ نے. تو اگر تم منہ پھیرو گے، تم پیٹ پھیر لو گے، تو پھر ہمارے رسول کے ذمہ تو واضح پہنچا دینا تھا، اور انہوں نے پہنچا دیا، پھر اللہ تمہیں پوچھے گا. یہ اصل بات. اچھا، اس میں ایک اور بات کیا آئی؟ اب رسالت کا مشن کس کے ذمہ ہے؟ رسالت کا مشن کس کے ذمہ ہے؟ امت کے ذمہ ہے. تو اب رسول کی اطاعت میں وہ بات بھی شامل ہو گئی نا کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری بیاف پر، میرے بیاف پر، خواہ ایک ہی آئے تو. اب رسالت کا یہ مشن بھی امت کے ذمہ ہے، اور اس نے بھی یہ کام کرنا ہے. اور اگر اس مشن میں اس نے پیٹھ دکھائی تو ہمارے رسول کے ذمہ تو تھا تمہیں پہنچا دینا، اس نے تمہیں پہنچا دیا. آگے تم نے اگر نہ پہنچایا، اگلی نسلوں تک نہ پہنچایا، نہ اطاعت کی، نہ آگے لوگوں تک پہنچایا، تو پھر اس کے ذمہ دار تم خود ہو گئے.
آخری آیت کیا آ گئی؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کوئی الہ نہیں سوائے اس کے۔ اب وہ الہ کا جو ایک وسیع تصور ہم نے سمجھا تھا نا، اپنے ذہن میں لے آئیے ذرا۔ انفرادی طور پر الہ کے کیا 3 ڈائمینشنز تھیں؟ پہلی وہ ہستی جس سے انسان ٹوٹ کر محبت کرے، دوسری وہ ہستی، دوسرا اس کا مفہوم کیا تھا کہ وہ ہستی کہ جس کا روب اور دبدبہ انسان پر انتہائی درجے کا طاری ہو کہ اس کی نافرمانی کو سوچ نہ سکے، اس کی اطاعت میں پوری طرح وہ بچھ جائے اس کے سامنے۔ اور تیسری کیا کیفیت تھی، تیسری ڈائمینشن کیا تھی؟ کہ پوری طرح اس ہستی کے سامنے ڈیپینڈنٹ ہو، اس پر اس کا محتاج ہو، اس پر توکل کرنے والا ہو، اس پر بھروسہ کرنے والا ہو۔ اب اس مفہوم کو ذرا ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیے، اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں، کہیں اور اپنے بھروسے نہ رکھیں، کسی اور سے امیدیں نہ لگائیں، کسی اور پر توکل نہ کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اپنے اس بھروسے میں کمی نہ آنے دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کا اطاعت کے ساتھ کیا تعلق ہے، ذرا غور کیجیے۔ میں نے کہا تھا نا 3 آیات ہیں، درمیان میں کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پہلے کیا ہے کہ تمہیں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو تمہارے گیون سرکمسٹانسز ہیں اسے مایوس نہ ہو جاؤ۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جو تمہارے لیے فائدہ مند چیز ہے اس کی حرص کرو، اس کی خواہش کرو، اس کے لیے محنت کرو۔ توکل کرنے کا مطلب یہ تقدیر پر بھروسہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ محنت نہ کرے انسان اور اپنی ساری جو بدعمالیاں ہیں ان کو کہے کہ بس اللہ نے چاہا تو ایسا ہو گیا۔ نہیں، ماضی سے سبق ہی نہ سیکھے، ظلم کے خلاف کھڑا ہی نہ ہو کہ بھئی اللہ تعالیٰ نہیں اب یہ ظلم ہونے دے رہا تو ہو رہا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ذمہ داری قرار دی ہے کہ تم ظلم کے سامنے کھڑے ہو، ظالموں اور مجرموں کو سزا دو۔ یہ ساری سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے نا آخر سے۔ تو تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بیٹھے رہو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تقدیر کا بہانہ بنا کے، یہ تو خود فریبی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ اصل مقصود کیا ہے کہ تمہارے جو گیون سرکمسٹانسز ہیں اس سے تم مایوس نہ ہو کہ یار حالات اتنے خراب ہو گئے اب کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں حالات دیے ہیں نا، اللہ کو پتہ ہے، اللہ بکل شیء علیم، اللہ کو پتہ ہے اس نے تمہیں کیا حالات دیے ہیں۔ وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اللہ تعالیٰ وسعت سے زیادہ تو کسی کو مکلف نہیں نہ ٹھہراتا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں یہ حالات دیے ہیں تو اللہ کو پتہ ہے کہ تمہارے اندر اس کی وسعت ہے، تم ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہو، کھڑے تو ہمت تو کرو، آگے تو بڑھو، دیکھو اللہ تمہاری مدد کرتا ہے کہ نہیں۔ تو کبھی بھی چیلنجز دیکھ کر پریشان نہیں ہو جانا۔ آج ہماری جو حالات ہیں، انفرادی دیکھ لیں، معاشرتی دیکھ لیں، ریاستی دیکھ لیں، انسانی عالمی حالات دیکھ لیں، انسان تو بری طرح مایوس ہو جاتا ہے، یار ہم تو کسی جوگے نہیں، ہم تو کسی کام کے نہیں، بس سو جاؤ پھر۔ نہیں، کھڑے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دور میں پیدا کیا ہے، چن کے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا ایکسیڈنٹلی تم پیدا نہیں ہو گئے اس دور میں، اللہ چاہتا تھا تمہیں حضرت عمر فاروق کے زمانے میں پیدا کر دیتا جب اسلام کا غلبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چوز کیا کہ تم اس ماحول میں پیدا کرے تاکہ تم کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب گیون سرکمسٹانسز سے مایوس نہیں ہونا اور جب کوشش کرنی ہے تو آگے پھر انسان کو کیا خیال ہوتا ہے کہ اچھا ان حالات میں کوشش تو کر سکتا ہوں، لیکن جب میں یہ ایکشن کروں گا، دعوت و تبلیغ کا کام شروع کروں گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا شروع کروں گا، اللہ کی خاطر برائیوں کو چھوڑنا شروع کروں گا، حرام سے بچنا شروع کروں گا، حلال پر اکتفا کرنا شروع کروں گا، تو کیا ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، وہ کیا کہے گا، جی کیا کہے گا، امریکہ کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا۔ نہیں، ڈرو نہیں کسی سے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے مومنوں کو، اور کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور سورۃ بنی اسرائیل کے شروع میں امتوں کے عروج و زوال، پوری قوموں کے عروج و زوال کے ذکر سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے علاوہ کسی کو وکیل اور کارساز نہ بنانا۔ جب اللہ سے بھروسہ انسان کا اٹھ جائے پھر وہ حق کی خاطر کھڑا نہیں ہو سکتا، پھر وہ باطل کے سامنے ڈٹ نہیں سکتا، جس کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ امتوں کا زوال اور قوموں کا زوال۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توکل نصیب فرمائے۔ یہ ایمان کا ایک انفرادی زندگی پر، ایک فرد پر جو اسے ثمرہ حاصل ہوتا ہے، جو اسے پھل حاصل ہوتا ہے نا ایمان کا۔ تو پہلی بات ہم نے کیا کی تھی؟ ایمان کسے ملتا ہے؟ یاد ہے نا؟ انسانی ہمدردی والے کو، بچ بچ کر چلنا چاہنے والے کو، جس کا دل کرے کہ میں نے بچ بچ کے چلنا ہے، اور حق کی جستجو والے کو ایمان ملتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا ایمان کیسے ملتا ہے؟ غور و فکر سے، اپنے اندر باہر حق و باطل کے پورے مار کے غور و فکر کرنے سے انسان عقل اور فطرت کے ذریعے ایمان تک پہنچتا ہے، اور رسول کی دعوت کو جب وہ قبول کرتا ہے۔ آج ہمارا کیا معاملہ تھا کہ ایمان سے کیا ملتا ہے؟ تو آج ہم نے دیکھا کہ ایمان سے ایک فرد کو کیا ملتا ہے؟ اسے دل میں امن اور اطمینان اور سکون ملتا ہے کہ جو کر رہا میرا رب کر رہا ہے، خیر کر رہا ہے، مسئلہ نہیں۔ اور دوسرا اسے ثمرہ کیا حاصل ہوتا ہے کہ اس کے کردار میں ایک بہتری آتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں وہ ڈھل جاتا ہے۔ اور تیسرا، اس اطاعت کرنے کے دوران وہ ڈرتا نہیں کہ پھر کیا ہوگا، نہیں، اس کا بھروسہ کس پر ہوتا ہے؟ اللہ پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقدیر پر بھی ایمان نصیب فرمائے،
اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی نصیب فرمائے اور اپنے اوپر توکل بھی نصیب فرمائے. آمین ثم آمین.